إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا سلام اللہ علیہ وسلم. دیکھیے جیسے دنیا میں کچھ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کہ پہلی چیز ختم ہوئی دوسری خود، جیسے سورج اور دن یہ جڑے ہوئے ہیں. اگر سورج ڈوب جائے تو چاہے جتنا بڑا جنریٹر لگا لیجیے آپ دن واپس نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں اللہ نے احکام شریعت میں 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. اگر پہلی ختم ہوئی دوسری خود بخود ختم ہو جائے گی. صلوات بہت لمبی مجلس نہیں پڑھوں گا تو بحیثیت میں اس بان کے بیٹھ گیا ہوں. مجلس انشاءاللہ ہوگی کبھی 11:30 سے کم تھوڑا بجے گا. صلوات. تو اب امام فرماتے ہیں پہلی چیز ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا. اس طرح کہ اگر پہلی چیز ڈسٹرب ہوئی دوسری خود بخود ڈسٹرب ہو جائے گی. نمبر 1 امر بالصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. آپ اکثر جگہوں پر قرآن کے جب پڑھیں گے تو آپ کو اکیلے نماز نہیں دکھائی دے گی. اکثریت اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون. اچھا اور کمال یہ ہے اگر کہیں لفظ زکوٰۃ نہیں ہے تو مطلب ہے مثلا شروع الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آگے ہدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقیوں کی. متقی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر 2 ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. اب یہاں زکوٰۃ نہیں ہے لیکن کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے یہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. تو کہیں نماز اکیلے نہیں دکھائی دے گی. صلوات اور کرنے کے بعد اگر لفظ زکوٰۃ نہیں ہے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات. اب کچھ لوگ اگر بتاؤ مہرانو لڑکیاں چھوڑ کے 3 سال سعودیہ میں ہم رہی اور کے بعد جو 150 ریال لے کے آئے تو ان مولوی لوگ ممبر سے کہیں گے راہ خدا میں خرچ کرو. راہ خدا اللہ نے دیا ہے. ارے یار محنت ہم نے کیا زحمت ہم نے اٹھائی بال بچہ چھوڑ کے 3 سال سعودیہ ہم رہے. آپ کہہ رہے ہیں خدا میں خرچ کرو اللہ نے دیا محنت ہم نے کی. جواب تم کو محنت کے قابل بنایا کس نے؟ اگر یہ دم نہ ہوتا تو تم کیسے کام کر لیتے؟ سب دے دیتا خدا. بہت راجے بھیا تانے شروع اس کو سلام. ایک اور صلوات پر محمد. عقل اس کی دی ہوئی زبان اس کی دی ہوئی طاقت اس کی دی ہوئی تو کہیے آپ چاہے جو لیکن ہے اسی کی وجہ سے نا. تو جب اس کی وجہ سے آئے تو وہ جو کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا. تو وہ میں تو جہاں خلاصہ جہاں جہاں نماز کی بات ہے وہاں اکثر جگہوں پر زکوٰۃ ہے. اور اگر لفظ زکوٰۃ نہیں ہے تو کم از کم راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات ہے.
اب آئیے نماز کے بارے میں آپ کو ایک چیز سمجھا، بہت مشہور روایات ہیں، نماز قبول تو سب سنا ہے نا۔ ایک جگہ حدیث کہتی ہے مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے پاس کی طرح ہے، اگر ابھی ڈنڈا نکال لیا جائے شامیانہ ٹکے گا، ویسے ہی جب تک نماز کا پاس نہیں ہوگا چاہے جتنا مستحب عمل کی چھت ڈالو چھت ٹک ہی نہیں سکتی اعمال کی جب تک۔ ایک جگہ رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اور یہ تو ہلکی اگلا چھٹے امام فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، پکڑا جائے گا 100 کوڑا پڑے گا، بغیر توبہ کے مر جائے گا، جہنم میں جائے گا، مگر مومن ہے۔ امام فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ لگے یار یہ بات یہ نہیں سمجھ میں آتی، ایسا کیسے؟ صلوات 5 منٹ ایسا کیسے ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو گیا؟ اتنا بڑا گناہ کر کے سب ٹہل رہے ہیں اور نماز نہ پڑھنے والا کافر۔ میں نے کہا 2 منٹ کا ٹائم دیجیے، ابھی سمجھاتا ہوں۔ صلوات دو صاحب ہمارے دروازے پہ کرکٹ چل رہا تھا، ہم لیتے تب تک جو ہے وہ پالو پہنچ گئے، کہیں گئے ہوئے تھے، سسرال لوٹ رہے تھے، لاؤ وسیع سے بھائی سے مل لیں۔ اب ہم کو چائے بنوانا ہے ان کے لیے، اسی میں لڑکا بھی ہمارا ہے، اے بھیا عجب 6 رن بچا ہے اور 1 اوور ہے، سمجھ گئے؟ اور دیکھا آئی تھا، سمجھے آپ 2-3 بار پکارا نہیں سنا، تب تک یہ آگے بڑے بھائی ہمارے کیا ہے جی کیا سب دوڑا کہ چلا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عجب بیل ہم لوگ لگواتے ہیں باہر سے اندر کی، اندر سے باہر کی تو لگواتا نہیں چلتی رہتی ہے، تو دروازہ بھر پیٹا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے کہا بھیا جاؤ ذرا، آئی تھی تب تک ہمارے چھوٹے بھائی دانش بھائی آ گئے، کیا یار جاؤ، ہاں دوڑا ہوا چلا گیا۔ پالو دونوں منظر دیکھ رہے تھے، کہنے لگے مولانا یہ لڑکا آپ کا ہے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہ عقیل بھائی نے کہا وہ دوڑا چلا گیا، پھر دانش نے کہا دوڑا چلا گیا، آپ چلاتے رہے آپ کی سنا نہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ہم نے کہا دیکھو یار یہ سب ہم کو جانتے ہی نہیں، 8-9 بجے آتے ہیں اور جب تک اٹھائیں تب تک یہ سب اسکول چلے جاتے ہیں، جب تک لوٹے تب تک ہم فیض آباد۔ تو یہ کہنے لگے یہ اتنے ٹائٹ ہے کہ اپنے گھر چھوڑا محلہ والے کاٹ دیے، تو اس لیے بھاگا گیا۔ کہنے ٹھیک ہے اسے ڈر گیا، دانش کی کیوں سن لیا؟ کہا دانش سب کو دوست بنائے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں، تو آدمی کسی کا حکم کب مانتا ہے؟ یا حکم دینے والے کا ڈر ہو یا حکم دینے والے سے محبت ہو۔ صلوات محمد۔ آدمی کسی کا حکم کب مانے گا؟ یا حاکم کا ڈر ہو یا حاکم سے محبت ہو۔ نماز کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو نہ ہم کو اللہ کا ڈر ہے نہ ہم کو اللہ سے، تو جس کو نہ خدا سے ڈر ہو نہ خدا سے محبت ہو وہ کافر نہیں ہوگا تو جائے گا کہاں؟ صلوات محمد۔ ایک اور صلوات محمد۔ تو خلاصہ بغیر نماز کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ان قبلت
قبل ما سواها. نماز قبول بولیے سب قبول. وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. نماز ریجیکٹ. کہ بھیا یہ تو کونو نئی بات نہیں ہے، ہم بچپن میں سنتے چلے آ رہے ہیں نماز قبول تو سب قبول، نماز قبول تو سب قبول. نماز کب قبول ہوتی ہے؟ جو مسجد میں چلا گیا اللہ اکبر نماز مان لی جائے گی. یہ تو ہم سنتے آئے ہیں نماز قبول تو سب قبول. تو نماز کب قبول ہوگی؟ کیا سب کی قبول ہو جائے گی؟ ہم نے کہا سب کی. احسن صاحب کبھی کم پڑھے لکھے لوگوں سے کو لڑتے دیکھا ہے نا؟ جب بہت تاؤ میں آتے ہیں صلوات تو جھگڑے میں کیا کہتے ہیں؟ چلے جائیں آج کے بعد سے ہمیں دوبارے دکھائی جن دیا ہے. یہی ہوتا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ آج جاؤ ہماری مسجد میں آج کے بعد سے آنا مت. خدا کہہ سکتا ہے؟ کئی بات تو سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ وہی خدا کہتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا. ایک جگہ تو یہاں تک ہے حدیث میں ان اللہ یحب الشاب التائب. اللہ خالی معاف نہیں کرتا، توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے. ایک گنڈا تھا صلوات گنڈا بدماش دعا کرتے رہنا واقعی کسی کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں دعا کے دعا فلسفے کا فلسفہ. ایک دعا ہے مناجات 15 کر کے 15 مناجات ہیں. اس کی پہلی مناجات ہے مناجات التائبی، توبہ کرنے والے کی مناجات. چھوٹا سنیے کیا ہے فرماتے الہی ان کان الندم على الذنب توبة فإنی وعزتک من النادمین. خدا اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں. مطلب توبہ نہ بھی کرو، خالی اندر سے پچھتا جاؤ کہ یار غلطی ہو گئی، اللہ اس میں توبہ مانگے. تو جو خدا اتنا کریم ہے، جو خدا اتنا رحیم ہے، کیا یہ سوچ سکتے ہیں وہ بھگا دے گا کہ آج کے بعد سے ہماری مسجد میں دکھنا مت؟ کہا ہے میں نے کہا ہے صلوات گھٹے کا نام نہیں ہے مسلمان ہونا. قبا پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، پگڑی باندھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. ابھی عرض کرتا ہوں ایک روایت بڑی صلوات پیغمبر نے فرمایا اوحى اللہ تعالی الی، خدا نے میرے اوپر وحی نازل کی. کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا دو جس کسی نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پر کوئی ظلم کیا ہے خبردار وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو. یہی نہیں کہ مسجد میں اور اگر آ گیا زبردستی پڑھنے میں لگا تو فإنی ألعن ما دام قائما يصلي، جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس کے اوپر لعنت کرتا ہوں. سنا آپ نے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی نماز سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا قذاب. یاری کیسی بات کرتے، ایک طرف کہتے اللہ اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے، توبہ کر لو معاف کر دے گا، شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا،
اور ایک طرف کے رضا اللہ اتنا ٹائٹ ہے. جواب کہ جس کا حق مارا ہے، جس کو ستایا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، وہ بھی اسی کا بندہ ہے. تو نماز قبول تو سب قبول. سوال یہ کہ نماز کب قبول ہے؟ اس لیے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں کہ بجائے اس کے کہ نماز قبول ہو، الٹا کیا کرتا ہے خدا؟ لعنت ہے تمہاری نماز کے اوپر. تو جب اللہ اپنی نماز پر لعنت کر سکتا ہے تب وسیع اصل مجلس تو بہت بڑھیا پڑھتے ہیں، مگر بیچارے دو بھائی سعودیہ رہتے ہیں، گھر بنوانے لگے، دو بتا پڑھ کے بنوا کے بیٹھ گئے. اب وہ سب جب تک سعودیہ سے لوٹے کر کیا لیں گے؟ تو کھڑا ہو گئے. جاؤ لڑ لو، چھوڑو یار بلا جا وکیل کر دیا، آئیے تو چلا گیا. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے دبا لیا، اس کے بعد مجلس بہت بڑھیا پڑھتے ہیں، کربلا ہر سال جاتے ہیں، موقع ملے تو عمرہ کر لیں، موقع ملے تو حج بھی کر لیں. کہنے لگے یار ہم نے تو مسجد کے لیے، ہم نے کہا نہیں امام حسین بہت نرم آدمی ہے، حضرت علی بہت ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، چھوڑو یار اللہ میاں ٹائٹ ہے، ہماری مجلس پڑھتے رہو، کسی کا دعویٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا امام حسین علیہ السلام اس طرح کے ہیں؟ قرآن کہتا خبردار وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. جب خدا اپنی مسجد میں نہیں گھسنے دینا چاہتا تو حسین کیسے چاہ لیں گے کہ حق مار کے تم ہمارے حرم میں داخل ہو جاؤ؟ تو اب کسی کا حق مارے، کسی پر ظلم کیا ہے تو نہ تمہارا مولوی صاحب حج قبول ہے، نہ زیارت قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے. یہ سب کرنا ہے تو پہلے توبہ کرو. اور یہاں توبہ بھی کام نہیں کرے گی. آپ دانش کا جو حصہ مار کے بیٹھے ہیں اور ممبر سے کہے بڑا گناہ کیا ہم نے، آپ لوگ میرے لیے دعا کر. زندگی میں معاف نہیں ہوگے مولوی صاحب جب تک جس کا حق مارے ہو ادا نہیں کر دو. صلوات پر محمد خوب جلدی علی صاحب. تو کہنے کا مطلب نماز قبول تو نماز کب قبول ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے. یہی امام نے فرمایا ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا. نمبر 1 امر بالصلاۃ والزکات. اللہ نے نماز اور زکات کا حکم. فمن صلی، اب سنیے، فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاته. اگر کوئی نماز پڑھے زکات نہ دے اس کی نماز بھی قبول. شہروں میں تو اس پر بہت اہم نہیں ہے، ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، مگر رنگوں میں اس پر پڑھنا چاہیے. صلوات پر محمد. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی مومن ہے، واقعی مومن ہے، مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. کل کو پکڑا کون جائے گا؟ وہاں پہنچے تمہارے پاس 50 بیگھہ کھیت تک زکات کیوں نہیں نکالی 20 کنٹل کے؟ ارے صاحب ہم 2 بولا ناصریہ دیتے تھے، 2 بولا کہا جاتا ہے وہ امام صادق میں جاتا تھا. کہنے بولا ہم نہیں جانتے، زکات نکالی کہ نہیں نکالی. نظام ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جو فرمائے کیوں اتنی بڑی قربانی امام حسین نے کربلا میں دے کے قیامت تک کے لیے سسٹم بنایا. مجلس نہیں ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی، وصیت سنم 2-3 بار بلایا، انہوں نے بھی نہیں پڑھا. نتیجہ کیا ہوگا؟ شاید. حالانکہ مومن کو بھی چاہیے مسائل معلوم کرے ہو. تب بھی ممکن ہے کہ آپ بچ جائیں، ہم جیسے لوگ پھنس جائیں. صلوات پر محمد کی بتائیں. تو نماز قبول تو سب قبول. تو نماز کب قبول ہوگی؟
جب زکات رکیے، زکات کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ ایک زکات تو سب کے اوپر ہے، حتیٰ اگر اسی رات میں ایک بچہ پیدا ہو جائے اس کا بھی 3 کلو دینا پڑے گا، وہ تو سب کے اوپر ہے، زکات فطرہ۔ اس کے بعد کتنی چیزوں پر زکات واجب ہے؟ گیہوں، جو، چنا، کشمش اور بھیڑ بکری، گائے بیل، سونا چاندی، تو اس میں کچھ نہیں ہم لوگ سوائے جو گیہوں میں آتے ہیں مشکل سے، وہ بھی اب بڑھتے بڑھتے اتنا مختصر ہو رہا ہے کہ وہ 8.5 کنٹل 47 کلو ہونا چاہیے، تو معلوم 8 کنٹل ہوا، تو اس میں بھی زکات واجب نہیں ہے، تو ہم نے زکات نہیں نکالی، ہمارے پر واجب نہیں ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ جو نماز پڑھے زکات نہ دے لم تقبل صلاتہ۔ ایک چیز بتا دیں، 2.5% ہر آمدنی پر زکات مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ صلوات روپیہ تنخواہ ہے اگر عباس بھائی آپ کی، تو 2,500 روپیہ مستحب ہے، واجب تو ہمارے اوپر بھی زکات واجب تو نہ نکالے، کا مت نکالو، واجب نہیں ہے۔ کہا صاحب تم نماز کا کیا ہوگا؟ کہا زکات نہیں دو گے تو نماز قبول نہیں ہوگی، تو یہ کیا زبردستی ہے؟ جواب، زکات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زکات واجب اور ایک ہے زکات مستحب۔ اب ہم آ رہے تھے کہیں سے صاحب جونپور میں پرس غائب ہو گیا، جیب میں چونی نہیں ہے، کیا کریں کدھر جائیں؟ تب تک پالو بھائی دکھ گئے، ہم نے کہا یار پالو ہو گیا، گھبرائیے، انہوں نے نکالا 500 روپیہ ہم کو دے دیا، یہ 500 روپیہ نہ ادھار دیا انہوں نے، نہ صدقہ دیا انہوں نے، صدقہ دیا نہ خیرات ہے، یہ کہاں جائے گا؟ کہ یہی جو اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہو، خدا اسی کو مستحبی زکات کر دیتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ اب جلدی سے زکات خرچ کہاں ہوگی؟ خمس کا اپنی جگہ ہے، آدھا امام کا آدھا سید کا، غریب امام نہیں ہے، نائب امام نے جن کو اجازت ہے وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ زکات کہاں خرچ ہوگی؟ تو زکات کے احکام لکھے ہیں تو مسائل میں، مسافر کوئی پھنس جائے، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین، کل کا خلاصہ یہ ہے کہ زکات کہاں خرچ ہوگی؟ غریبوں پر۔ احسن صاحب، کل کا خلاصہ یہ زکات کس کے لیے؟ بولیے، اور ماسٹر صاحب نماز کس کے لیے؟ کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ۔ سجدہ کس کا؟ اللہ کا۔ زکات کس کے لیے؟ غریب کے لیے۔ خود توجہ، زکات کس کی؟ غریبوں کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ زکات نہیں دو گے نماز قبول نہیں۔ اب دین کا مقصد سمجھے، چاہے جتنا بڑا گھٹا پیشانی پہ پڑ جائے، جب تک ہمارے غریب بندوں کی فکر نہیں کرو گے تب تک ہم اپنی نماز بھی قبول نہیں کریں گے۔ صلوات پر محمد، یہ دین کا قرض ہے۔ بہت بڑی پگڑی لگا کے آپ شیعہ نہیں ہوں گے مولوی صاحب، بہت مہنگی قبا پہن کے آپ شیعہ نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات پر محمد۔ احسن بھائی آپ بہت کھانا وانا ہی پکواتے رہتے، کھلاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ چاول کیسے دیکھا جاتا ہے گلا کہ نہیں گلا؟ پورا پتیلا پلٹتے ہیں اور پورے گاؤں کے لڑکے لگتے ہیں، ایک ایک چاول دبایا جاتا ہے۔ کانا اوپر سے اٹھایا، 2 دانہ دیکھا، ہو گیا۔ میرے بھائیوں، گھر میں شیعوں کے پیدا ہونا یہ ہمارا کمال نہیں تھا، یہ اس کا کرم تھا، ہے نا، کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ اب ہونا کیسے ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، کل اگڑی پگڑی سمجھ میں آ جائے گی کتنے شیعہ ہو مولوی صاحب۔ صلوات محمد۔
طرف ایک گاؤں ہے داؤد پور، وہاں سید کے علاوہ کوئی دوسری آبادی نہیں ہے، سب 100-150 کا۔ جلال پور میں ایک بستی ہے مصطفیٰ آباد، مصطفیٰ آباد میں کوئی شیعہ کے علاوہ ہے ہی نہیں، اور ایک تو ہم لوگ گاؤں ہے، محرم آتا علم زیادہ اٹھانے والے کم ہے نا، تو اب اگر ایسے لوگوں سے کہیے ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر کسی سے بھی کہیے ہمارے یہاں بھیا کل شیعہ ہے، تو آدمی کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ تو جب ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، تو جن کے شیعہ ہیں جب ان کو پتا چلے گا کہ بہت ہیں تو وہ کتنے شیعہ ہوں گے تو خوش ہوں گے۔ لیکن کمال یہی ہے ہم کتنے پہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو کتنے سے مطلب نہیں ہے، وہ پوچھتے ہیں کیسے صلوات محمد، ہم کتنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ چنانچہ آیا کہ مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ کیا ہوا؟ شیعہ بہت ہیں۔ تو امام کو خوش ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا آج وہ دن تو آیا نہ۔ جیسے ہی اس نے کہا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں، حضرت نے دو سوال کیا، اے بھیا رہے دے یار، وہ کا بند کرائیں گے اللہ کر رہا ہے، ہوا نہیں آئے، جاؤ صلوات پر محمد۔ تو اس نے آگے کہا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہے۔ امام نے دوئی چاول دیا، فرماتے ہیں حل یعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، کیا مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ عطوفت یعنی مہربانی۔ دیکھیں امام نے نہیں کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مدد کرنا کمال تھوڑے ہے، مدد تو کوئی بھی کر دیتا ہے۔ آج مدد کیا 10 سال بعد کیا راز ہو گئے، ممبر سے چلا رہے، ان کی کیا اوقات ہے، ان کے باپ کے پاس فیس جمع کر لے، ہم نے کیا۔ دین کہتا ہے مت مدد کرو مگر بے عزت صلوات محمد۔ ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ حضرت نے حل یعطف العطوفت، مہربانی، کیا مالدار لوگ غریبوں سے پیار کرتے ہیں؟ حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ جب پیار کریں گے تو سب کچھ ہوگا۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے، اب اس کو برا مت مانیے گا، ہمارے پوری برادری میں ہے، مجلس ہے نہیں، کھانا لگ جائے گا تو لگ گیا کھانا، اب کمرے میں بھی 4 آدمی کا لگے گا، یہ ہم بھی کرتے ہیں، مجبوری کیا بھی، کمرے میں 4 آدمی کا کس بنیاد پر ہے، کاہے کے لیے ہے؟ تو خاص لوگ ہیں تو الگ سے مہمان بلاؤ نا، امام حسین کے انجام پر کیوں رشتہ داری نبھاتے ہیں؟ صلوات پر محمد۔ اتنے پہ بگڑ گئے تھے مولا، صلوات اتنے پہ بگڑے تھے۔ بڑی باری کی ایک گورنر تھے امیر المومنین کے نام عثمان ابن حنیف، عثمان نام کے بہت آدمی ہیں، ایک مولا کے بڑے جگری دوست تھے عثمان ابن مظعون، سب سے پہلے آدمی ہجرت کے بعد مدینے میں جو مرے وہ عثمان ابن مظعون، بقی نے سب سے پہلے قبر جس صحابی کی بنی وہ عثمان ابن مظعون، مولا سے بڑی جگری دوستی، اور انہی کی محبت نے اپنے لڑکے کا نام رکھ دیا عثمان۔
بھائی لوگوں کو چانس مل گیا، دیکھیے گا، ارے بھیا ان کی وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے رکھا۔ صلوات محمد۔ حل یعطف الغنی عن الفقیر، تو یہ عثمان ابن حنیف گورنر بن گئے۔ اچھا جو لوگ نیتا ٹائپ کے ہیں ان کو جیسے دروگا کوئی بخشا میں آیا، آپ کچھ لوگ ہوں گے نا ڈبہ لے کے پہنچ جائیں گے۔ ہر دور میں یہ چیز تھی۔ عثمان بھائی گورنر ہو کے پہنچے، ایک بڑے آدمی نے دعوت کر دی، اور دعوت میں تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو پردھان جی بھی ہے، پرمکھ صاحب بھی ہے، اور یہ بھی بڑے لوگ۔ کتنی تیز جو ہے مولا کی سرکار میں، سمجھے اب CBI کتنی تیز تھی، صلوات پڑھیے اور کتنی تیز تھی۔ ایک بہت قریبی صحابی ہے مولا کے، ابو الاسود دویلی، کہ آج عربی جو چل رہی ہے اس کا پورا قانون ابو الاسود سے آیا، مولا نے تھوڑا سر کو بتا دیا، ابو الاسود کو جج بنا دیا۔ ابو الاسود قاضی بن گئے، جج۔ آگے پہنچے، شام تک آرڈر پہنچ گیا، کل سے مت آئیے گا، یو آر ڈسمس، برخاست۔ ابو الاسود قریبی صحابی، وہ دوڑے چلے آئے، ارے مولا ایک دن میں ہم نے کیا گڑبڑ کر دی؟ مولا نے کہا مجھ کو رپورٹ ملی ہے کہ تم ملزم سے چلا کے بات کر رہے تھے، جو آدمی جذباتی ہو جائے گا وہ عدالت سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ علی صلوات مولا علی گورنر نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے۔ فوراً لکھا مولا نے، عثمان ہم نے سنا ہے تم ایسی دعوت میں گئے ہو۔ سن لے سب لوگ، بڑے لوگ، مولانا صاحب ہوش میں آ جاؤ، تم ایسی دعوت میں گئے ہو۔ پھر وہ ایک سوال، کیا بڑے آدمی کی دعوت میں جانا غلط ہے؟ نہ، دعوت ٹھکرانا غلط ہے، بلاتا ہے آپ جائیے، مگر اگر وہی بڑا آدمی، سب بڑے لوگ ایسے کہ یہاں جانا غلط ہے۔ صلوات محمد۔ ہم کو پتا چلا ہے کہ تم ایسی دعوت میں گئے ہو، غنیہم مدعو وفقیرہم مجفو، جس میں مالداروں کو تو بلایا گیا ہے اور فقیروں کو، تو لوگ سوچو اپنے گاؤں کی، ہاں ادھر تک کے لوگ رہیں گے، ادھر والے نہیں رہیں گے، کل کو سب پھنسیں گے ہم لوگ قیامت میں۔ صلوات محمد۔ غنیہم مدعو وفقیرہم مجفو، تم ایسی دعوت میں گئے ہو جس میں مالداروں کو بلایا گیا ہے، فقیروں کو دھتکار دیا گیا ہے۔ الا فلکل مأموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ۔ سنو عثمان، ہر شخص کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، جس کے نور علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور تمہارا امام دو روٹی دو کپڑے پر اکتفا کرتا ہے۔ پھر مولا نے کہا کہ تورے بس کی بات نہ ہے، تم لوگ دو روٹی پہ نہیں گزارا کر پاؤ گے۔ اس کے بعد فرماتا ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، مگر عثمان تم دو روٹی دو کپڑے پہ نہیں گزار سکتے ہو، بٹ علی کی مدد تو کر سکتے ہو تقوی کی بنیاد پر، علی کی مدد تو کر سکتے ہو پاک دامنی کی بنیاد پر۔ اور چنانچہ روایت کہتی، صلوات پر محمد مولانا وسیع حسن صاحب کا لڑکا شراب خانے سے نکل رہا تھا، مولانا وسیع حسن صاحب کے چھوٹے بھائی فلانے کو تو جھاپڑ مار کے چلے آ رہے ہیں۔ ارے یار مولانا کا لڑکا، بولتے نہیں بولتے، ارے یار دانش تم مولانا بھائی ہو کے، تو مولانا کیا وہ ہے؟ کہا نہیں، ذرا سی نسبت ہے، مولانا کا بھائی، مولانا کا لڑکا، پبلک کی انگلی اٹھ جاتی ہے۔ یہی امام نے کہا ہے
انتم نسبتم الینا، تم کو ہم سے نسبت دی گئی ہے. علی کا شیعہ ہے، جعفر صادق کا چاہنے والا ہے. اب تم بازار جاؤ گے، تم سے بڑا کوئی مومن نہیں، متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، امانتدار نہیں. لوگوں کی انگلیاں اٹھ جائیں گی. ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہ ہے جعفر صادق کا ماننے والا، یہ ہے ادب. تعریف تمہاری ہوتی ہے. فدخل علی السرور، امام فرماتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف غاصب تم، بے ایمان تم، جھوٹے تم، تب بھی لوگوں کی انگلی اٹھتی ہے. ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر. ہے یہی ہے شیعہ، یہی ہے جعفر صادق. امام فرماتے ہیں برا تم کو کہا جاتا ہے. فدخل علی بلاؤ، تکلیف ہم کو پہنچتی ہے. ایک جگہ امام نے وصیت کے طور پر فرمایا تھا بلغ معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت رسوائی کا سبب مت بننا. تو بات غریب کی مدد کی نہیں ہے، بات کیا ہے غریب سے. تو امام نے کیا پوچھا؟ حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا. دو، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا؟ اب دیکھیے اس کو سمجھانا پڑے گا. صلوات پر محمد حل یتجاوز المحسن عن المسیء. کیا کہ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر خاندان میں ایک دو بزرگ ہوتے ہیں جن کی سب عزت کرتے ہیں، ہے نا؟ مولانا سعید حسن صاحب قبلہ ہیں، پورے دکن پٹی کے بزرگ مانے جاتے ہیں. سب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بابو چچا ہیں اپنے یہاں علاقے میں، اب ایک بزرگ ہو گئے ہیں، سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن کچھ بدماش لونڈے ایسے ہوتے ہیں، توجہ کیوں نہیں چچا، کچھ بدماش لونڈے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سارے گاؤں والے عزت کرتے ہیں، یہ کمبخت انہی سے بدماشی کرتے ہیں. دیکھا نہیں دیکھا؟ صلوات پر محمد اب ہم دوسرے کو کیوں کہیں، اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیں. کون ہے جس نے بچپن میں پیشاب نہیں کیا ہوگا بستر میں؟ تم کیے ہو، تم کیے ہو. آپ سب وسیع سنو کیے ہیں جو 8-9 سال کی عمر تک کرتی ہے. یہ بات جو ہے وہ کسی کو پتہ چل گئی. اب ہم ابا کباب پہن کے ہر آدمی ماشاءاللہ سبحان اللہ، جب تک پیچھے سے ٹھیکار والا اٹھاتا کہاں مولوی متحد صلوات. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب اس نے کہہ دیا کہو مولوی متحد، مولوی صاحب بگڑ گئے. تب تک سردار خان جانتے ہیں پورا والا وہاں کہنے لگے بابو دیکھو ہماری دروگا جان پہچان ہے، چلو اب ہم جو ہے مالو کے اوپر FIR کرا دیتے ہیں. کیسے کہا انہوں نے؟ اب گئے FIR کرنے تو اس نے کیا کہا تھا؟ خالی متنے تو کہا تھا. اس میں ہم نے لکھا دیا میرا پرس مار دیا، مجھ کو چھاپڑ مارا، دنیا بھر کا لکھا کے کر دیا. ایک وہ بزرگ ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی نے بدتمیزی کی، کہو مولوی متحد. اب وہ پورا ارے یار کون کا چچا نہیں کل سدھر جائے گا. اس کو کہتے ہیں اوائڈ کرنا. یہ پورا موضوع ہے مجلس کا کہ اوائڈ کرنا، بہرے بن جا، چھوڑو یار. ایک یہ ہوتا ہے. یہی سوال امام نے کیا حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا اچھے بھلے لوگ، نیکوکار لوگ اگر ان سے کوئی بدتمیزی کر دے چھوٹا موٹا، حل یتجاوز
یہ اوائڈ کرتے ہیں. چھوڑو یار برادری کا لڑکا تھا جائے جو نکل گیا منہ سے چھوڑو. یہ مزاج ہے. کل لگا نہیں مولا تو گن سردار کے ساتھ FIR لکھایا ہے. یہ 2 سوال امام نے کیا تھا. دونوں یاد ہے. کیا امیر لوگ فقیروں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اچھے بھلے لوگ بدتمیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. جیسے ہی کہا نہیں امام نے سیدھے کہا لیسا ہاؤلا شیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جہاں مقدمہ چل گیا ہار جیت بعد میں ہوگی، شیعت سے پہلے نکلو. صلوات ہار جیت ایک اور صلوات محمد غربا کی مدد. فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اللہ اس کی بھی نماز قبول. تو مین کیا ہوا؟ پوری مجلس کا خلاصہ 40 منٹ کا کیا ہوا؟ کچھ کرو. جب تک غریبوں کا خیال نہیں کرو گے ہے نا، تب تک نہ تمہاری زیارت کا کوئی مطلب ہے، نہ تمہاری نماز کا کوئی مطلب ہے، نہ تمہارے حج کا کوئی مطلب ہے. اور لیکن وہ بھی کیسے؟ یہ سمجھا. ہاں ایک صحابی تھے چھٹے امام، تو بڑا پیسہ تھا تو زکوٰۃ بانٹا کرتے تھے. ایک دن چھٹے امام کے پاس آئے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے منتظم بیچارہ اس کی غرض ہے کوئی. اے بھیا تمہارے اوپر واجب ہے پہنچاؤ. صلوات بھرمار منتظم سے کیا مطلب ہے؟ اول سے مسئلہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ کیا زکوٰۃ سے مدرس کی تنخواہ دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سکتی. یہ استفتاء کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی بات کہہ دوں گا کہ اعتراض ہو جائے گا. صلوات پر محمد تو چھٹے امام کے صحابی تھے صاحب. ایک دن پیسے والے بہت تھے، بٹتا بہت تھا. ایک دن امام نے پوچھا، نام بھول رہا ہوں، یہ بتاؤ پالو زکوٰۃ کا یہ کیا کرتے ہو تم؟ کہ کرنا کیا مولا، لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں. تو مطلب تمہارے یہاں لائن لگتی ہے. اب مولا کیا بتائیں گے، وہ مجبوری ہے اس طرح کی ہے. تو خبر تھا کسی کو بے عزت کر کے اس کی مدد نہیں ہونا چاہیے. صلوات کروا بے عزت کر کے مدد دیکھنی ہے. اہل بیت کی مدد آ کے دیکھیے کیسے کرتے ہیں. اللہ رات کا وقت ہے. سنیے راوی کہتا ہے رات کا ٹائم تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی کوئی گٹھری لیے سر پر جا رہا ہے. تب تک وہ گٹھریا ڈھونڈ گئی، جو کچھ تھا وہ گر اندھیرا. اب ڈھونڈ رہے اسے اللہ مرد الیہ. جب تک ہم پہنچے ارے آپ معلوم چھٹے امام کہنے صاحب کیا روٹی تھی. کل روٹیاں ہم نے بٹورا اکٹھا کیا، گٹھر باندھا. ہم نے کہا صاحب بتاؤ کہاں لے کے چل رہا ہے؟ وہی چلی پہنچائی تھی. امام تم کیا؟ وسیع حسن صاحب گاڑی سے اترے، کسی نے ان کی اٹیچی نہیں پکڑی. آج تک ان کو برا لگ رہا ہے، یار بڑے بدتمیز لوگ ہیں بڑے پٹیلے. بتاؤ بھائی تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے گٹھری پہ کہاں لے چلنا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، قوم کی خدمت کا زیادہ حق مجھ کو ہے اور میرے اصرار کے باوجود امام نے رکھا. خود لے کے آئے چھپر ٹائپ کا تھا جہاں سب کا اٹھا کے ایسا تکیا اٹھا کے روٹی رکھ رہے تھے کہ کسی کو بھنک نہ لگنے پائے. توجہ فرما رہے ہیں. سفر میں آدمی کا توشہ گم ہو گیا، بھاگا ہوا آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس. امام نے کہا بیٹھو. تھوڑی دیر کے بعد گئے، اچھی خاصی رقم رکھی، باہر نہیں آئے. ہاں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا معین الضعفاء
مگر کیسے مدد ہوتی؟ دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا، وہ مرد خراسانی جس کا مال گم ہو گیا تھا، جی دروازے کے پاس آؤ، لو اور جاؤ، سنو میرا انتظار مت کرنا، چلے جانا میرے آنے سے پہلے۔ چلا گیا، جب نکلے کسی صاحب نے کہا مولا بہت دے دیا، مگر اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرے آنے سے پہلے چلے جانا؟ جواب سنیے گا، امام فرماتے ہیں جب کوئی کسی سے مدد لیتا ہے تو اس کے چہرے پہ خفت اور ذلت کے آثار ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا، السلام، امام کی شہادت کی تاریخ آ رہی۔ دو ایک چیزیں امام کے متعلق عرض کر دوں، ان کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ ایک آدمی نے پوچھا ظاہراً امام محمد تقی علیہ السلام سے کہ مولا یہ بتائیے امام حسین کی زیارت زیادہ اہم ہے یا امام رضا کی؟ امام حسین کی بہت ہے، لیکن یہاں سوال دوسرے نہیں سے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو حسین علیہ السلام کی زیارت کو سنی شیعہ 6 امامی 4 امامی سب کرتے ہیں، مگر 8ویں امام کی زیارت کو صرف تم لوگ آتے ہو، لہذا اس کا خیال رہے، اس کی اہمیت سمجھو۔ السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ۔ ایک آدمی تھا سنی روزنار، ایک آدمی تھا اس کے اندر کمال ہو گیا، آپ کی گردن میں درد ہے یہاں آئیے، ہاتھ رکھا ٹھیک، آپ کی کمر میں تکلیف ہے یہاں آئیے، ہاتھ رکھا ٹھیک، آپ کو اسپائڈیلائٹس ہے ٹھیک۔ لوگوں نے کہا یار تم ایک عام آدمی ایسا کیسے؟ کہتا ہے اس کا قصہ ہے، کیا؟ اب سنیے اور مجلس تمام۔ کہنے لگا 40 سال پہلے زائر کی حیثیت سے میں امام کی بارگاہ میں گیا۔ کب پہلا زائر کیسے جا سکتا؟ وہاں تو 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے، تو 24 گھنٹہ آج کھلتا ہے، پہلے ایسا رات کو 9 بجے 10 بجے بند ہو جاتا تھا، صبح اذان سے پہلے کھلتا تھا۔ لوگ جانتے ہیں مشہد کو -7 تک ٹیمپریچر جاتا ہے، برف گرتی ہے دسمبر جنوری میں۔ یہ بندہ خدا روزانہ نماز صبح سے پہلے، ایسے لوگوں کے قصہ پڑھ کے شرم آتی ہے آدمی کو اپنے کو شیعہ کہتے ہوئے، جا کے امام کے دروازے میں مصلی بچھا دیتا تھا نفیس بھائی، نماز شب پڑھتا تھا، جیسے ہی دروازہ کھلتا تھا پہلا آدمی السلام علیک یا غریب الغرباء۔ 40 سال کہتا میں بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ہوں، جب بہت پریشان ہوا تو وہیں اسپتالوے سے رخ کیا میں نے حرم کا، مولا 40 سال سے زیارت کر رہا ہوں پہلے آدمی، یہ میں نے کیا ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کہیں ایسے ہی میں نے بڑبڑایا، اتنے میں نے محسوس کیا کہ میں ہاسپٹل میں نہیں ہوں، اسپتال ہی میں گارڈن تھا، محسوس کرتا ہوں اسی گارڈن میں امام کے ساتھ ٹہل رہا، ایک گلاب کا درخت تھا، امام جھوکے گلاب کا پھول توڑا مجھ کو دے دیا، پھر اچانک محسوس کیا میں وہیں اسپتال میں، لیکن ٹھیک تھا۔ اس کے بعد سے یہ اثر ہوا ہے، ڈائریکٹ امام سے نہیں مس ہوا، وہ گلاب کی ٹہنی اس کے بعد ان کا حال، جس کے یہاں رکھ دیتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب چونکہ اسی سماج میں رہنا ہے تو ان سے ہاتھ بھی ملانا پڑے گا، تو دھیرے دھیرے اثر کم ہو رہا ہے۔ پہلے خالی ہاتھ رکھتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا، اب کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ کئی گئے ابھی زیارت کر کے آئے، خدا سب کو بار بار ایک بات اکثر ہم لوگوں کے یہاں بعض بزرگوں کے منہ سے کہتے سنا، چلو بھئی اللہ کا شکر ہے حج کر لیا، زیارت کرائے، اب اللہ کا شکر ہے اب کوئی خواہش باقی نہیں ہے۔ ایک زیارت سے کیا ہونا،
اس کے لیے بہت ہے جو بیچارہ کمزور ہے، کسی صورت سے جوڑ بٹور کے بر چلا گیا، لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے ایک زیارت کو کافی مت سمجھیے، جو جا سکتا ہے یا اللہ اس مجلس میں جتنے مرد و عورت ہیں ہم سب کو بار بار مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ ایک گنڈے ٹائپ کا آدمی تھا، بدماش ٹائپ کا، اب وقت نہیں ہے، راستے میں سوچا تھا کہ اس کو میں پھیلاؤں گا مگر وہ دماغ سے نکل گیا، اس طرف چلے گئے، تو اس کو اختصار کر کے 1.5 منٹ میں سناتا ہوں۔ ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے نقال فرشتوں کا۔ کیا نقال فرشتوں کا کام کیا ہے بابو صاحب؟ آدمی مر گیا سدی پور میں، برائے پٹی میں، بڑا مومن آدمی، بہت کربلا جانے کی خواہش تھی مگر حالات ایسے، پاسپورٹ نہیں بن پایا یا غریبی کی وجہ سے نہیں جا پایا، مجبور، تو کہاں دفن ہوگا؟ شہیدوارے میں دفن ہو جائے گا، بہتوں کا صدر میں بڑا دفن ہو جائے گا، بس نا۔ کابل میں کیا سب گھوڑے ہوتے ہیں، تو جو کربلا مرے گا اسے مومنہ ہوتے ہیں، نجف میں بدماش لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی وہاں مر گیا، گنڈا بدماش مثلا، وہ وہاں کے لائق نہیں ہے۔ ایک آدمی سدی پور میں مر گیا، بے چین تھا زیارت کے لیے۔ نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ جو جہاں کے لائق ہے یہاں سے لاش اٹھائیں گے، سمجھ گئے، اور وہاں سے جہاں کے لائق وہاں پہنچ، یہ ذہن میں ہے۔ ایک گنڈا بدماش گناہگار گیا مشہد امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو بھی دعا زیارت کی، آخر میں کیا اس کی سمجھ میں آیا، سری پکڑ کے کہتا مولا آئے گیا، یہ مولا ہی روک لو، یہ مولا واپس مت کھینچ۔ 2-4 دن بعد بخار آیا، مر گیا، دفن ہو گیا۔ اس کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا مولا علی علیہ السلام، ان کے ساتھ 2 نقال فرشتے ہیں، یہ یہاں کہاں آ گیا ہمارے فرزند کے پاس، نکالو اس کو، لے جاؤ اس کو خطاب لائے۔ تب تک کہتا دیکھا امام رضا السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والسنہ، تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں یا جدہ اس نے میری پناہ لے لی ہے۔ تو مولا نے فرمایا بھیا جب تم خود ہی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو ہم سے کیا مطلب۔ اسی کریم امام کی ولادت کا مہینہ ہے، اسی کریم امام کی شہادت کا مہینہ ہے۔ میرے معبود، میرے خدا، ہم بھی کم نالائق نہیں ہیں، ہم بھی کم گناہگار نہیں ہیں۔ خدا اس کریم اہل بیت کا واسطہ ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ۔ دھولانی ہو گئی، میرا ارادہ 45 منٹ کا تھا، 5-7-10 منٹ بڑھ گئے، بس ختم کیا، سب چلے گئے۔ میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا۔ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے میدان میں 2-3 منٹ لڑتے لڑتے ایک ایسا وقت آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ روایت کہتی ہے وجلس الشمر علی صدر، شمر ملعون جس نے اطہر پہ سوار ہوا
وضرب اثني عشر ضربا، ایک دو نہیں 12 مرتبہ چھری چلائی ہے، لیکن مجھے ادھر نہیں جانا ہے، بس ایک نقطہ۔ ہم لوگوں کے یہاں رٹوں میں بھی ہوگا، کہیں 7ویں کو کہیں 10ویں کو ذوالجلال نکلتا ہے نا، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ کہتے ہیں کیا گھوڑوں کو پیچھے پڑے ہوئے، لیکن دنیا کو نہیں پتا انسان اتنا وفادار ملنا مشکل ہے جتنا وفادار میرے مولا کا گھوڑا۔ بس 5 منٹ گھوڑے سے گر گئے۔ روایت اتنا حصہ نہیں پڑھا میں نے کہیں، مولانا احمد حسن صاحب قبلہ مرحوم بنارس نے نقل فرمایا، جیسے ہی ذوالجلال کو اندازہ ہوا میرا سوار گر پڑا ہے، اپنی لجام لے کے آتا تھا، دانتوں میں دبا کے امام کے دست مبارک پر رکھتا تھا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید جانور کے دماغ میں رہا ہو کہ اگر یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جائے میں ان کو دوڑ کے زینب تک پہنچا۔ کہ اتنے میں ابن سعد لعنت اللہ علیہ ملعون نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا لوگوں نے۔ اب روایت کہتی ہے کہ ہاتھ پیر چلانا شروع کیا گھوڑے نے، بعض روایتوں میں ہے 17، بعض کتابوں میں نے پڑھا 40۔ اگر 40 نہ بھی مانے نفیس بھائی 17 بھی کم نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے 17 آدمیوں کو یزیدیوں کو گھوڑے نے اپنے ہاتھ پیر سے بانٹا۔ اب آپ سے کیا پڑھتا، آپ کو سب اپنے ہیں۔ روایت پڑھنے کے بعد میری سمجھ ہی نہیں آیا کہ یار گھوڑے کے پیر سے 17 آدمی 40 آدمی کیسے مر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، تو جب گھوڑا نہیں پکڑ پا رہے یہ دماغ میں۔ تو جب آدمی نہیں سمجھتا تب اعتراض ہوتا ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے ایسی سوچ رہے تھے تو اس جملے پہ نگاہ کری، یار اس پر کیوں نہیں غور کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اس ملعون نے کہا فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، پکڑ تو لو مگر خیال رہے رسول اللہ کا گھوڑا ہے۔ جب سمجھ میں آیا ارے باپ رے، یعنی گھوڑے کو نقصان نہ پہنچے، نبی کا گھوڑا ہے، تب کلیجہ پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ فریاد ہے یا رسول اللہ آپ کے گھوڑے کے لیے اس طرح کہا جائے اور آپ کے نواسے کے جسم مبارک کو چھلنی کر دیا جائے۔ گھیر لیا۔ کسی کے قابو میں جب نہیں آ رہا تھا اور یہ اس کو تیر تلوار مار نہیں سکتے تھے، جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو عاجز آ کے ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب یہاں روایت کہتی فَلَمَّا آمَنَ الْجَوَادُ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، مطلب اب کوئی میرے آگے پیچھے، اچھا یہ تو آپ عقل سے سوچ سکتے ہیں جب دوڑ ہوگی ادھر دوڑا تو پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہو امام کو چھوڑ کے، جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ اب کوئی میرے آگے پیچھے نہیں ہے تو جہاں بھی تھا بھاگ کے امام کے پاس آ گیا، بس تمام۔ مگر جانتے ہیں اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ تب جانتے ہیں ذوالجلال نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے اپنے زلفوں کو، کاکل کو یا شاید اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا، دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، تو ہم تو یہی کہیں گے گھوڑا ہے، ہنہنا رہا ہے، لیکن امام لوگ جانور کی زبان سمجھتے ہیں۔
پانچویں امام نے بتایا جانور کہہ کیا رہا تھا، آیا در خیمہ پر ہنا رہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سلجنا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ آواز گھوڑے کی خیمے میں پہنچی، بیبیاں گھبرا کے نکل آئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ اتنے میں ایک 3-4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے زلجنا کو دیکھتی ہے، بیٹا کہتے ہیں میرے بابا کے گھوڑے، اتنا بتا دے حل سو کیا ابھی ہم کو دلات شانا، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسن امام مرحوم ابن ابرار حسین مرحوم کی روح کو ایصال ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو